کہ بسم اللہ ٹھیک ہونا. مولانا حجت السلام خطیب ولایت علامہ سید فخر عباس سبزواری صاحب فوکاڑا سے بے ممبر ہیں. مولا کے فضائل اور مسائل بیان فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد ذاکر آل محمد جناب منور حسین گور صاحب مولا کے فضائل اور مسائل بیان فرمائیں گے. آؤ تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ولایت زندہ باد، مقصریت مرد آباد، بلند تر صلوات. میں جناب سیدہ دے صدقے 9 منٹ پڑھنا ہے، 10واں بھی نہیں پڑھنا تے 9 منٹاں دے وچ 9 گھنٹیاں دا دوانو مواد دینا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات. 6:11 ہو گئے تے منٹ گن دے آیا جے تے میری گل بھی سن دے جائے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو. بس میرے تو سنارے نہیں مارنے، گل سننی. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم میں سے آزماؤں، تم میں سے دیکھوں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. ہمارے ہاں جس کو ہم کفن دے کر دفن کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مردہ ہے، اور جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک نہ یہ موت کا معیار ہے نہ یہ زندگی کا معیار ہے. اس کی وضاحت نہیں کرتا، بس ایک جملے میں آگے بڑھ جاؤں. اگر موت اور زندگی یہی کچھ ہوتی تو کربلا کے میدان میں یزید کی 15 اولادیں زندہ رہیں، حسین کا ایک ہی بچا تھا. آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں. جہاں سے بھی آواز آتی ہے کوئی کہتا ہے میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاظمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں تقوی ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین مر کر بھی زندہ ہے اور یزید زندہ رہ کر بھی مردہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایک بہت بڑے مقصر مولوی نے، جو ڈھکو کے بعد دوسرا ڈھکو ہے، اس نے کہا یہ آپ کو مجالس یہ جلوس نکالنا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا اس وقت 98% لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے، 2% حسین کے ساتھ تھے. آج کوئی کہتا ہے میں یزیدی ہوں. یہ 98% کو حسینی کس نے بنایا؟ اور 2% کہن رکھنے والے کو بھئی 98% یزیدیوں کو حسینی کس چیز نے بنایا ہے؟ اور 2% حسینی جو تھے وہ 98% میں تبدیل کیسے ہو گئے؟ یہ مجالس ہیں، یہ عزاداری ہے، یہ تمہارے جلوس نکالنا ہے، یہ تمہارا تعزیہ مبارک ہے، یہ تمہارا شبیہ ذوالجناح ہے. جس نے یہ تبدیلی پیدا کی ہے. ہاں اچھا، موت اور زندگی کا اصل مقصد کیا؟ احسن عمل.
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا سب سے آسن عمل اچھا کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بعد نیک تربیت کر کے اپنی اولاد چھوڑ جاؤ، اس لیے کہ اولاد جو عمل کرے گی وہ والدین کو اسہال ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پہ چونیاں والوں میں ایک جملہ عرض کر دوں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں فلاں بھائی بھائی، توجہ کر رہے ہیں بھائی، 2 بچوں کی تربیت کی ہے ابو طالب نے، ایک نبیوں کا سلطان ہے، دوسرا ولیوں کا سلطان ہے، اور 2 بچوں کی تربیت کی ہے ابو سفیان نے، ایک یزید ہے، دوسرا یزید کا بھی باپو ہے، توجہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ نبی اور علی کا ثواب ابو طالب کو پہنچے گا، یزید اور معاویہ کا عذاب ابو سفیان کو پہنچے گا۔ وہ میں تے ننگا تے نہ لے کے پڑھنا، یہ جیڑی انتظامیہ پی آندی ہے نا کہ 4 دیواری دے اندر مجلس بند کر دیو، ایتھے تسی اگر کہو نا کہ فخر سبزواری 4 گھنٹے پڑھتے میں پڑھدا رہاں گا، لیکن میں تہاڈی مجبوری نو ویکھدیاں ہویاں 4 گھنٹے نہیں پڑھنا، میرا ٹائم 4 منٹ ہی رہ گیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا سب سے احسن عمل نیک تربیت کر کے اپنی اولاد چھوڑ جاؤ۔ جناب ابو طالب کے شان پہ ایک جملہ اور عرض کر دوں، کلو مولود یولد والا فطرت الاسلام، ہر آنے والا بچہ اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ کسی کو کافر یا مشرک پیدا کر دیتا تو وہ کہہ دیتا یا خدایا مجھے تو پیدا ہی کافر کیا تھا، مجھے تو پیدا ہی مشرک کیا تھا، مجھ سے حساب کیسا؟ اللہ نے ہر آنے والے بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، آگے اس کی تربیت کا اثر ہے۔ تربیت کرنے والا اگر کافر ہوگا تو بچہ کافر ہو جائے گا، تربیت کرنے والا اگر مشرک ہوگا تو بچہ مشرک ہو جائے گا۔ ایک نبیوں کا سلطان ہے، دوسرا ولیوں کا سلطان ہے، اگر نبی اور علی نے اٹھ کر کہیں پہ کافریت یا مشرکیت کا اظہار کیا ہے پھر تو ابو طالب کے ایمان میں شک کر، لیکن ایک نبیوں کا سلطان ہے، دوسرا ولیوں کا سلطان ہے، تو پھر علی کے باپ کو چھوڑ، اپنے باپ کی فکر کر کہ تیرا باپ تھا بھی یا نہیں۔ یہ لفظ جیڑا میں لفظ بولیا نا تیرا باپ تھا بھی یا نہیں، یہ بھی میرے مولا کی حدیث ہے۔ مدینے کی گلی میں ایک بڑا طویل القد آیا، مولا سے ملا، آپ کہتے ہیں مولا آپ کے بڑے کارنامے، آپ نے بڑی جنگیں فتح کی، لیکن لوگ آپ کے باپ کو کافر کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کیا تو نے نبی سے نہیں سنا؟ اے علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو ہے، جب جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا میں علی ہوں تو میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر کے تیرا باپ کہاں جائے گا۔ یہ سب فضائل محمد و آل محمد کے فضائل یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہمارے لیے نعمت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جس نے میرے ذکر کو بلند کیا میں تا قیامت اس کے ذکر کو بلند رکھوں گا۔ آج مخصوص دن ہے جناب سید سجاد کا، دل چاہتا ہے بس 1-2 جملے عرض کروں۔ تمہارے چوتھے امام نے کبھی کربلا کو یاد نہیں کیا، جب بھی یاد کیا یہی آواز آتی رہی، الشام
الشام الشام. میں نے عقیدت کی آنکھیں بند کر کے پوچھا مولا ظلم تو کربلا میں ہوا، مولا غازی عباس کے بازو تو کربلا میں کانپے گئے، مولا علی اکبر کے سینے میں برچھی تو کربلا میں لگی، مولا علی اصغر کے گلے میں تیر تو کربلا میں لگا. مولا آپ نے شام کو کیوں یاد کیا؟ تو میرے پاک امام کی آواز آئی، اے میرے حقیقی ذاکر، شام مجھے قبر میں بھی رلائے گی، شام مجھے قبر میں بھی رلائے گی. اس لیے کہ شام کے بازار میں جب 15 اذانیں سننے کے بعد میری پھوپھی زینب نے پہلا قدم بازار میں رکھا، ہائے ایک ملعونہ نے میری پھوپھی زینب کی پیشانی پہ پتھر مارا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، عبداللہ ابن قوفان روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے شہزادی کی پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا، شہزادی نے برداشت کیا، اما فضہ سے برداشت نہیں ہو سکا. آئی غازی کے سر کے نیچے، کہا دیکھ رہا ہے زینب کے پردے کے محافظ، دیکھ رہا ہے زینب کے پردے کے محافظ. عبداللہ ابن قوفان لکھتا ہے کہ 9 دفعہ میرے پاک نمازی کا سر سانگ سے نیچے آیا، ظالموں نے سوار کیا. جب 9 دفعہ سوار نہیں ہوا نا، ایک ایسا ملعون آیا جس نے کسی آلے سے میرے پاک نمازی کے سر میں سوراخ کیا، گھوڑے کی گردن میں ڈالا، تیز تیز دہرانا شروع کیا. غازی کا سر گھوڑے کے گھٹنوں سے ٹکرایا. اما فضہ نے برداشت کیا، شہزادی سے برداشت نہیں ہو سکا. کہا اماں غازی سے کہو شرمائے نہیں، زینب نے اپنا منہ سر کے بالوں سے چھپا لیا ہے. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت محمد